السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو طلباء امتحان میں تحریری امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارکباد۔ بعض طلباء کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے کہ انٹرویو کی تیاری کس طرح کریں، تو اس کے لیے یہ چند ہدایات ہیں، آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ کا انٹرویو اچھا ہو جائے گا۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ انٹرویو میں آپ کے علم اور معلومات سے زیادہ آپ کی سکل اور اعتماد کا دخل ہے، یعنی آپ کتنے اعتماد سے جواب دیتے ہیں اور جو جوابات آپ کو نہیں آتے آپ ان کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ جب آپ اپنی ٹرن پہ اندر جائیں تو اس سے پہلے کوشش کریں کہ آپ تھوڑا پانی پی لیں تاکہ ایک جو فطری طور پر گھبراہٹ ہوتی ہے اس گھبراہٹ میں کمی آ سکے۔ بہت زیادہ پانی بھی نہ پئیں لیکن اتنا پئیں کہ آپ کا جو سانس ہے وہ نہ پھولے، اور جب آپ اندر جائیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ سانس لے لیں تاکہ آپ کی طبیعت بحال ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں اور سلام کرتے وقت سب کی طرف دیکھیں، صرف چیئرمین کی طرف نہ دیکھیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو آپ کے اعتماد کا پتہ لگ جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اجنبیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ چہروں کی بھی ایک اجنبیت ہوتی ہے تو وہ اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے سب کی طرف دیکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ سکون اطمینان سے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں اور اپنا تھیسس ضرور ساتھ لے کے جائیں، اور سب سے پہلے وہ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف کروائیں۔ تو تعارف لمبا چوڑا کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنا نام بتائیں، اپنی نیٹو پلیس بتائیں یا جہاں پہ آپ کا ڈومیسائل بنا ہوا ہے وہ بتا دیں، اور پھر اپنی کوالیفیکیشن بتا دیں۔ اگر آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے تو بتا دیں کہ میری جو ہائیسٹ کوالیفیکیشن ہے وہ ایم فل ہے، یوں کہہ دیں میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل کیا۔ تو یہ آپ کا تعارف جو ہے یہ کافی ہوتا ہے۔ میٹرک یہاں سے کیا، ایف اے یہاں سے کیا، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جو آپ کا لاسٹ ڈگری کا جو انسٹیٹیوٹ ہے نا وہ بتا دیں بس، اور اس کے بعد پھر وہ آپ سے سوالات شروع کرتے ہیں۔ سوالات میں آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کے جو ایکسپریشنز ہیں، جو تاثرات ہیں آپ کے چہرے کے، اس پر پریشانی اور ایک طرح کا دباؤ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے ہمارا رزق لکھ دیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ رزق لکھ دیا ہے بلکہ رزق کس ذریعے سے ملنا ہے وہ بھی لکھ دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کو اپنے ایمان کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ جتنا بے خوف ہو کے انٹرویو دیں گے یہ اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ کامیابی نہیں بھی ہوتی تو یہ انٹرویو جب آپ بے خوف ہو کے دیں گے تو آپ میں ایک اعتماد آ جائے گا، اور آئندہ انشاءاللہ آپ اگر کسی جگہ پہ انٹرویو کے لیے اپیئر ہوتے ہیں تو یہ اعتماد آپ کو فائدہ دے گا۔ اس لیے بالکل بے خوف ہو کے، پر اعتماد ہو کے اپنی آواز کو اونچا رکھ کے بات کریں۔ آواز میں گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ کے جسم میں کپکپاہٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی آنکھوں میں خوف ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سکون اطمینان سے اپنی سیٹ پر ٹیک لگا کے بیٹھیں اور اعتماد سے سوال کا جواب دیں۔ اعتماد سے اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ تذبذب کے ساتھ جواب دیں۔ تذبذب نہیں ہونا چاہیے، واضح جواب دیجیے، آتا ہے تو بتا دیں، نہیں آتا تو چھوڑ دیں۔ بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سوال کرنے والا، اور خاص طور پہ جو چیئرمین ہے نا، وہ سوال اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بلوانا چاہتا ہے۔ وہ ہاں یا نہ کے سوالات نہیں ہوتے،
یعنی ان کے جوابات ہاں یا نہ میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ سوالات آپ کی جو تجزیاتی یعنی آپ کے تجزیہ کرنے کی جو قوت ہے یا آپ کے بیان کرنے کی جو قوت اور استعداد ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ لہٰذا ان سوالات کے جواب مختصر ہرگز نہ دیں۔ جیسے آپ مثال کے طور پہ کوئی پوچھ لیتا ہے کہ طالبان کی حکومت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو اب آگے سے یہ جواب دے دیں بہت اچھی حکومت ہے، یہ غلط ہے۔ آپ یہ بتائیں گے کہ طالبان کی حکومت جب سے آئی ہے اس وقت سے ملک کے اندر امن و امان ہے، جو بھی آپ جواب دینا چاہتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، تو آپ کچھ جملے جو ہیں اس موضوع کے اوپر ضرور بولیں، 3 4 5 منٹ اس موضوع پر بولیں اگر آپ کو کہا جا رہا ہے بولنے کے لیے۔ جو بھی آپ کا تجزیہ ہے ان سوالات میں نے بتایا نا کہ ہاں نہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی۔ ہاں البتہ کوئی ایسی چیز جو قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان پر اعتراض کی صورت میں ہو آپ کا جواب، وہ آپ نہ دیں جواب۔ اگر آپ کی رائے بھی ہے تو پھر بھی آپ اس کو اپنے جواب میں نہ رائیں۔ ہوتا ہے بسا اوقات انسان کہہ دیتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو خودکش حملے یہ کیوں ہو رہے ہیں، تو آپ اس کا جواب بہت نپا تلا مناسب اعتدال والا دیں، اور جو امن و سلامتی والی آراء ہیں ان امن و سلامتی والی آراء کو آپ بیان کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد سوالات کا سلسلہ جب شروع ہوتا ہے تو زیادہ وقت نہیں لگتا، 2 سوالات ہر بندہ پوچھتا ہے اور 10-1 منٹ میں آپ کا انٹرویو مکمل ہو جاتا ہے۔ تو سوال کا جواب آئے تو بہت اچھی بات ہے، نہ آتا ہو تو پھر کہہ دیجئے کہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ قرآن کریم کی آیات اگر آپ کو آتی ہیں صحیح تلفظ کے ساتھ تو ضرور پڑھیں اپنے جواب کی تائید کے لیے، لیکن اگر نہیں آتی یا پورے طریقے سے یاد نہیں ہے تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ یا حدیث مبارکہ غلط مت پڑھیں، ترجمہ بتا دیں اس کا۔ آپ کے مقالہ اگر آپ نے لکھا ہوا ہے تو آپ کے مقالے کے متعلق بھی سوالات کریں گے، اور عموماً وہیں سے سوالات شروع کرتے ہیں وہ۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مقالہ ہے آپ کا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس مقالے کے اندر ہی سے آپ سے سوال کریں۔ آپ کا مقالہ جس موضوع کے متعلق ہے، جس موضوع پر آپ کا مقالہ ہے اس موضوع سے متعلق چیزیں جتنی بھی ہیں جن کو ہم ویئر اباؤٹس کہتے ہیں، ان تمام چیزوں پر بھی آپ کی گرپ ہونی چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کا موضوع ہے کہ بچوں کے جو ہیں یعنی بچوں میں بڑھتا ہوا جو رجحان ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا، تو اس کا کیا علاج ہے۔ تو اب یہ چونکہ سوشل سائنسز کا موضوع ہے تو اب یہ سوشیولوجی کے سوالات بھی آپ سے کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جو ہیں ان سوالات کو بھی آپ اپنے یعنی اس مواد کو بھی آپ اپنے مطالعے میں رکھیں اور ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ بھی تیار کریں۔ اچھا، جو کرنٹ ایشوز ہیں، چاہے سوشل ایشوز ہیں، چاہے اکنامک ایشوز ہیں، چاہے میڈیکل ایشوز ہیں، ان کا آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے، ان کا آپ کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ یعنی ان موضوعات کے متعلق آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ اس وقت کے جو ہمارے سوشل چیلنجز ہیں یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ فکری جو موضوعات ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو عملی موضوعات ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ فیمنزم کے متعلق سوال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح لبرلزم کے متعلق سوال ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جہاد کے متعلق سوال ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو کرنٹ ہاٹ ایشوز ہیں نا، اس کے متعلق آپ کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں اور یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ کچھ جدید فقہی مسائل بھی ایک دفعہ ہو جائیں تو بہتر ہے، دیکھ لیں ایک دفعہ ان مسائل کو۔ اسلامک بینکنگ ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، یہ سوال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق کوئی بھی جدید فقہی مسائل پہ جو کتاب ہے اس کا آپ مطالعہ کر لیجئے۔ میری اپنی جو کتاب ہے اس کا خلاصہ بحث آخر میں ہے، وہ پڑھ لیں تو اس سے بھی آپ کو بہت سارے مسائل معلوم ہو جائیں گے۔ جب آپ کا انٹرویو مکمل ہو جائے، ہاں اگر انٹرویو کے درمیان آپ کوئی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو ہرگز نہ ہچکچائیں، انہیں کہہ دیں کہ جناب میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، مجھے چند منٹ دے دیجئے،
کوئی بھی آپ وضاحت کرنا چاہتے ہیں اپنی تعلیمی کیریئر کے متعلق، یا سوال یا جواب واضح نہیں ہوا ان کو اور آپ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل کھلے ہو کے نا، ایزی ہو کے ان سے کہیں کہ جی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس سوال کی۔ اس طرح سے جب آپ کا انٹرویو مکمل ہو جائے تو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر بھی سب کی طرف دیکھیں، مسکرائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور پھر آپ کمرے سے باہر آ جائیں۔ کمرے کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں عموماً ان کی باتیں یا ان کی حرکتیں جو ہیں وہ بھی اندر پہنچ رہی ہوتی ہیں، اس لیے بہت اطمینان، اعتماد، وقار کے ساتھ آپ باہر بیٹھیں اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو بھلے مجھ سے پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو انٹرویو میں بھی کامیاب فرمائے۔ یہ پچھلی مرتبہ جو ساتھی انٹرویو میں اپیئر ہوئے تھے تو ان کے کہنے پہ میں نے ایک ریکارڈنگ بنا کے تو بھیج دی تھی، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سن لیں۔ اس میں کافی مسائل جو ہیں وہ، یعنی انٹرویو دینے کا مکمل طریقہ، وہ میں نے تھوڑا بہت اپنی ناقص تجربات کی روشنی میں بیان کر دیا، تو آپ اس کو بھی ایک دفعہ سن لیں، اور اجازت ہے آپ کو، اگر آگے کوئی کسی کو ضرورت ہو تو چاہے بھیج دیجیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک دو چیزیں میں فی الفور بتا دیتا ہوں آپ کو جو میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک گھریلو تشدد کا بل ہوا تھا پاس، جس کو سیڈا کہتے تھے، سیڈا، تو اس کو بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، اور اسی طریقے سے جو اب فوری طور پہ ٹرانسجینڈر پرسن ایکٹ آیا ہے، اس کو بھی ایک مرتبہ دیکھ لیجئے۔ اس کے متعلق مشتاق احمد خان صاحب جو جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، ان کا ایک انٹرویو پڑا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے کسی ویب ٹی وی پہ۔ اسی طریقے سے موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ آج کل بڑا اہم ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے ذیل میں پاکستان میں کون کون سے ڈیم بننے چاہیے، کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بن رہا، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ کشمیر کا مسئلہ جو عمران خان صاحب کے دور میں خاص طور پہ اس کی جو حیثیت تھی علیحدہ سے وہ ختم کر دی گئی، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ اچھا، اس کے علاوہ شنگھائی تعاون تنظیم کا بھی اجلاس ہوا ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ وہ کیا ہے۔ اس طرح مختلف ممالک کے جو گروپس بنے ہوئے ہیں نا، ان کو بھی دیکھ لیجئے، سارک سے کیا مراد ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ ہیں معاملات، ان کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ اچھا، اس میں خاص طور پہ جو بلاسفیمی کا مسئلہ ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے، اس کے متعلق سوال ہو جاتا ہوتا ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ اور اس میں بہت زیادہ اہم جو چیز ہے میرے خیال میں، وہ آپ کا تھیسز ہے، کیونکہ جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ میرا موضوع یہ ہے تو پھر وہ اسی موضوع پر آپ سے زیادہ سوالات کرتے ہیں۔ اس کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ آپ کا جو موضوع ہے نا، اس پر آپ کی گرپ اچھی خاصی ہونی چاہیے، نہ صرف اس خاص الخاص موضوع پہ جس پہ آپ نے تھیسس کیا، بلکہ جس علم کے متعلق ہے نا وہ تھیسس۔ جیسے آپ کا غالباً امام نسائی کا منہج تھا نا جرح و تعدیل میں، اس کے متعلق ہے، تو جرح و تعدیل پر کی کتب وغیرہ کے نام آپ کو آنے چاہیے، موٹے موٹے جرح و تعدیل کے اصول آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے علوم الحدیث، کیونکہ یہ علوم الحدیث کا حصہ ہے تو پھر علوم الحدیث کے متعلق بھی کوئی سوال کیا جا سکتا ہے، تو وہ بھی آپ ایک دفعہ اس کو گو تھرو کر لیں، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا انٹرویو درمیان میں ہے، اور کیونکہ چیئرمین تو ایک ہی رہتا ہے،
اور پینلز جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں. تو چیئرمین کبھی کبھی اسلامک اسٹڈیز کا خود طالب علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح پچھلے انٹرویو میں جو چیئرمین تھا وہ تقابلی ادیان اس نے انگلش میں پڑھا ہوا تھا. تو میرے ایک اسٹوڈنٹ تھے فیصل آباد کے، تو میں نے انہیں کہہ دیا تھا بھی آپ نے اگر وہ کوئی ٹرم وغیرہ پوچھے انگلش میں تو آپ انہیں کہہ دیجیے گا میں نے اردو میں پڑھا ہوا ہے، آپ اردو میں پوچھ لیں. تو انہوں نے ان سے سوالات کرنا شروع کیے، انگریزی کی اصطلاحات بولیں. ٹھیک ہے نا جی، تثلیث جو ہے اس طرح انگریزی میں جو اصطلاحات ہیں نا وہ بولی. تو اس نے کہہ دیا کہ سر اگر آپ اردو میں پوچھ لیں، تو میں نے چونکہ اردو میں پڑھا ہوا ہے یہ، تو انہوں نے اردو میں پوچھا، اس نے جواب دے دیا. تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہی والے آپ کے چیئرمین ہوں پینل کے. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو پہلے سے علم ہو جاتا ہے کہ جو چیئرمین ہے اس کا خود ذاتی مطالعہ کس فیلڈ میں زیادہ ہے، تو ذرا اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں اس کے اصطلاحات کو. ٹھیک ہے، اسی لیے جو انٹرویو دے کے آ رہے ہوں تو ان ساتھیوں سے آپ پوچھ لیں کہ وہاں زیادہ سوالات کس نوعیت کے ہو رہے ہیں. اچھا، بسا اوقات انٹرویو لینے والوں کو یا چیئرمین کو ہدایات بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، یا خود سے ان کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ طالب علم آج کل جو ہمارے آ رہے ہیں یا جن کو ہم رکھ رہے ہیں وہ اس فلاں فیلڈ میں کمزور ہیں، تو پھر وہ اس کے متعلق بہت سوالات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اگر ایسا کوئی انسٹرکشنز ہوں اور آپ کو پتہ لگ جائے تو پھر خاص طور پہ اس علم کے متعلق جو ہے نا وہ تیاری اچھی کریں. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے آپ کو. السلام علیکم.